بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Any questions about یہ جو ہمارا belief number 6 ہے, if something is or can be dangerous or fearsome, I should become preoccupied or upset about it. اچھا, ایک چیز پچھلے سیشن سے عدنان صاحب اگر آ گئے ہیں تو ان کا ایک سوال تھا جو which we could not take because of time limitations. اگر وہ آ گئے ہیں تو وہ کر لیں. یہ عدنان ہے یہاں پہ. عدنان آپ انمیوٹ کر لیجیے اگر آپ کے پچھلے سیشن میں کوشچن ابھی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بریفلی ڈسکرائب کر دوں, میرے پاس نوٹس تھے لاسٹ ٹائم سے. تو جو ہمارا لاسٹ ٹائم کا تھا کہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن کا, تو اگین بس جسٹ میں اپنی جرنی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے آئی ہیو بین ایکسٹریم وکٹم آف دس بلیف. شاید ابھی تک بھی ہوں کچھ حد تک, لیکن ایک ٹائم پر بہت زیادہ تھا, مطلب بہت زیادہ ایکسٹریم, ایک کرونک لحاظ سے تھا. سو ان مائی لائف, لیکن اس کے اپوزنگ بلیف رہا ہے ہمیشہ میرے ساتھ کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی سیڈ ایکچولی. سو اس لیے تھرو آؤٹ لائف آئی ٹرائی ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن, جو بھی میرا ڈفرنٹ ٹائمس میں مجھے سمجھ رہی اس کے حساب سے. تو ایز این ایگزامپل, ایک ٹائم پر میں نے یہ ڈرا کیا کہ یار یہ میں ہر ایک کو یہ نہیں اتھارٹی دے سکتا. سو فرسٹ تھنگ آئی ڈیڈ واز کہ آئی اسٹارٹیڈ ڈرائنگ سرکلز آف امپورٹنٹ پیپل, کہ ہر کوئی نہ ہو لیکن کچھ لوگ ہیں, چاہے وہ میرے بلڈ ریلیشنز ہیں بالکل جو کہ آپ کی رسپانسبلٹی میں آتے ہیں, یا بہت ایسے لوگ جو کہ آپ کے پسندیدہ ہیں, تو صرف اس کو وہاں پر فوکس کیا جائے. اس سے پھر ایک اور پرابلم کریٹ ہوئی کہ وہ جو چاہے جانے کی خواہش اور پیک پکڑی, جس کے پھر وہ وکٹم رہا. پھر اس کے بعد ایک اور سٹیپ میں ہوا کہ وہ ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ کے تھرو اس کو ڈیل کیا کہ یہ تو ایکسپیکٹیشن کریٹ کر رہا ہے اور مجھے ہر بندے کی میں ایکسپیکٹیشن مینیج نہیں کر سکتا. سو اس سے امپروومنٹ لانے کی کوشش کی, اور اس میں یہی تھا کہ اگر میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ میرے مطابق ہر کام کریں گے تو یہ شاید پاسبل نہیں ہے, مگر وہ موجود رہتی ہے, خواہش رہتی ہے کہ میں اس کو اس طرح چاہ رہا ہوں تو یہ ویسے ہی کریں. تو دین آئی یوز اندر ٹیکنیک کہ اسٹارٹیڈ ڈائیورٹنگ یور اٹینشن, کہ اگر یہ میں نے جس وقت اس لمحے میں اس طرح سے نہیں ہوئی تو لیٹس فائنڈ آؤٹ ٹو امپروو لیٹس فائنڈ آؤٹ یور ہیپینس ان اندر وے. تو کوئی اور ایکٹیویٹی میں یا کسی نئے سرکل میں جوائن کر کے یا نئے لوگوں سے جوائن کر کے اس کو مینیج کیا. سوری میں اس کو بہت شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اب ظاہر ہے جب سے آپ آئی تھنک مجھے 3-4 months ہو گئے جب سے میں نے آپ کو سننا اسٹارٹ کیا ہے, ایون بفور آئی جوائن دس لیکچر. سو اب یہ پروسیس امپروومنٹ کا مرحلہ ہے. اگین میں کیا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ابھی یہ پورا سمجھ آ گیا, ابھی تو یہ عمل میں ہے کہ وہ اپنے انٹرنل پروسیسز کو امپروو کیا جائے, بار بار سوچا جائے. میری سمجھ یہی ہے کہ اس کو زیادہ اس میں انوالو رہا جائے تو آہستہ آہستہ آئی کین سوک انٹو دس ون کہ انٹرنل پروسیسز بہتر ہوں اور پھر اپنے اندر ہی چیزوں کو بہتر کیا جائے. سو یہ اب کرنٹ سچویشن. بہت اچھا جی, ماشاء اللہ. یہ جو واٹ آئی ڈسائفر فرام واٹ یو ہیو ٹولڈ جسٹ مینشنڈ از کہ ریفلیکشن کی عادت آپ میں شروع سے تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, وائی ایم آئی بینگ ڈسٹربڈ, میں کیوں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, مجھے کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اپنے سرکلز بنانے شروع کر دیے, یہ کیا. یہ جو سارا پروسیس ہے یہ اصل میں ایک ریفلیکٹیو مائنڈ کی نمائندگی کرتا ہے, وچ از ویری انکریجنگ. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ اصل میں آپ کی یہ ریکگنیشن, میرا خیال ہے کچھ لوگوں میں شاید نیچرلی ہوتی ہے, یہ بات ریکگنائز کر لینا کہ یہ جو میری فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں یہ اصل میں میری سوچ کے نتیجہ ہوتی ہیں. جو کچھ میں سوچ رہا ہوں, جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں, یعنی میری پرسیپشنز اور میری سوچ, ان دو چیزوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. میں نے کسی چیز کو دیکھا ہے, فوراً میرے ذہن میں ایک چیز کا خیال آ گیا ہے, ٹریگر ہو گیا ہے, اس سے میری سوچ, میری فیلنگز متاثر ہوں گی, اور پھر اس کے بعد میں اس کی سوچ کے پیچھے پڑ گیا ہوں. آئی ہیو اسٹارٹیڈ آبسیسولی تھنکنگ اباؤٹ اٹ. یہ جتنے بھی بلیفس ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ بیسیکلی دے آر ٹاکنگ اباؤٹ آور آبسیسو تھاٹس, کہ کیا چیز میرے لیے امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک یہ دونوں چیزوں میں آپ کی جو انٹرونشنز ہیں جو
اپیرنٹلی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے خود ہی ڈیوائس کی. دیز آر ویری انکریجنگ پوائنٹس. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اس جرنی میں مزید مدد کرے اور ٹھیک بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ. ٹھیک، آمین آمین. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ موقع دیں تو میں آج والے اوپر بھی ایک چھوٹا سا بس کامنٹ کر دوں گا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے. جی کہ کوئی بھی ایونٹ آپ کے ساتھ پاس ہونے. کین آئی ڈو دیٹ؟ جی جی، یہ تو اب ادھر سے آگے تو اب علی کے ہاتھ میں ہے جی. وہ اچھا جی، بتائیں. علی آپ بتائیے گا کوئی جی جی اسٹارٹنگ بسم اللہ. کامنٹس ہیں تو دین آئی کین جی جی جی. ٹیک لیٹر. بس سر اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں نے بس یہ کہنا تھا کہ یہاں پر میں سبمسو ہوں کیونکہ یہ آپ کی جب سنا تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ تو وہ کرونک مسئلہ ہے جس کو میں نے کبھی ایڈریس کیا ہی نہیں ایکچولی فرینکلی. اور مثالیں یہ ہیں مجھے جو یاد آئیں کہ فار ایگزامپل آج تک پینک کرتا ہوں میں فیملی کے ساتھ کوئی بھی ایئرپورٹ ٹریول رات جو ہے وہ بری طرح اس طریقے سے جاتی ہے. اور کچھ ایسی جگہ پر بھی ہم کرنٹلی ریزائڈ ہیں جہاں پہ ہمیں ٹرین جرنی کرنی پڑتی ہے پھر جا کے ایئرپورٹ. تو اور وہ ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں تو وہ ایک بڑا پینک. مجھے رات کو سویا نہیں جاتا میرے سے. کوئی آپریشن ہے نزدیکی انسان کا تو مطلب آئی گیٹ ڈسٹرب. تو شاید پتہ نہیں میں نے اس کو کبھی رجسٹر نہیں کیا لیکن اٹس لٹرلی جو آپ نے پوائنٹس کل بتائے وہ مجھے ریپیٹ نہیں میں کروں گا وہ سب کے سب امپلیمنٹ ہوتے ہیں. So I hope I hear from you and others and I started learning about it کہ اس کو کیسے امپروو کرنا ہے کیونکہ اس کو کبھی ایڈریس ہی نہیں انشاءاللہ کیا فرینکلی. انشاءاللہ. تو تھینک یو. تھینک یو جی. کامنٹس میں ہمیں آصف کا کوشچن آیا ہوا. The question is کہ if one or more of the irrational beliefs are chronic and stubborn, how can they be overcome after we recognize them? Do you think professional help is required in most cases? میرا خیال ہے پہلے کوشش خود کر لینی چاہیے. یعنی یہ بات کہ میں اس کے بارے میں سب سے پہلے تو دیکھیں آپ جیسے ہی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دس بلیف از کرونک یا سٹبن یا آئی ہیو دس بلیف ایون اف اٹ از ناٹ کرونک اور سٹبن، تو اس صورت میں آپ کو اصل میں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ بلیف ہے. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ایبسٹریکٹلی سمجھ میں آئے گا، بلکہ آپ کو واقعات سمجھ میں آئیں گے کہ اس طرح کی سچویشن میں یہ کرتا ہوں یا اس طرح کی سچویشن میں میرے اندر یہ فیلنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ اویئرنیس پیدا کر کے اور ان کے بارے میں ان کو ریفریم کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلے. یعنی تھنک اباؤٹ اٹ دس وے دیٹ آئی گیٹ ٹو انگروسڈ ان، جب اگر کوئی واقعہ ہونے والا ہوتا ہے تو میں اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگ پڑتا ہوں. اور میں بجائے، اور اس میں بھی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ سم تھنگ مائٹ گو رانگ، بلکہ ٹرائی ٹو فگر آؤٹ کہ واٹ ایم آئی ریئلی اینکشیس اباؤٹ. فار انسٹنس مثلاً ابھی جس طرح انہوں نے فرمایا عدنان نے دیٹ سفر کرنا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی انگزائٹی ہوتی ہے. وہ کیا انگزائٹی ہوتی ہے؟ از اٹ اباؤٹ مسنگ آؤٹ آن سم تھنگ؟ کوئی چیز رہ نہ جائے، کوئی چیز مس نہ ہو جائے، کوئی سامان نہ مس ہو جائے، کوئی امپورٹنٹ چیز نہ رہ جائے. جو کام جس کے لیے میں جا رہا ہوں اس کے لیے میں نے ساری چیزیں کر لی ہیں، ان کو ڈبل چیک کر لیں اینڈ دین جسٹ اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے جی. دا امپورٹنٹ تھنگ از جسٹ یہ جو پریکٹس ہے نا، یہ جو پریکٹس ہے کہ میں اپنی تھاٹس کو جب مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کی کوئی یوز نہیں ہے مجھے، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. میں نے اگر سوچنا ہے تو اس چیز پہ سوچنا ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں. یعنی یہ بھی جو بلیف ہے اس پہ اگر آپ غور کریں تو اصل میں ایک بلیف کیا ہے یہ، کہ اگر کوئی چیز ایسے ہونے والی ہے تو میں اس کے بارے میں آبسیسولی سوچنے لگ پڑوں گا، پری آکوپائڈ ہو جاؤں گا، اپسیٹ ہو جاؤں گا، بجائے اس کے کہ یہ سوچوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، واٹ کین آئی ڈو اباؤٹ اٹ؟ اف آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ، اسٹاپ دس تھاٹ، ریپلیس اٹ، واٹ ایور آئی مین انوالو یور سیلف. یہ جو بات ہے کہ میں ڈسٹریکٹ کر لوں گا اپنے آپ کو، تو یہ ڈسٹریکشن کو بہت اچھی چیز نہیں ہوتی، نہیں بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. یعنی جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سوچ سے نکلنا چاہیے، ادروائز اٹ از اونلی پیرالائزنگ می، میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، تو اس کے بارے میں ان واقعات کو سامنے رکھ لیں اور ان واقعات کے حوالے سے اس کو سمجھ کر تو اس کے ساتھ ایک آلٹرنیٹیو ویو بنانے لگ پڑیں. مثلا آپ ہر بلیف کے بارے میں جب یہ سوچیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ کرنا ہے. وہ بلیف آہستہ آہستہ
کمزور پڑنے لگ پڑتا ہے پھر آٹومیٹکلی اوور ٹائم. اٹ ٹیکس ٹائم, اٹ ٹیکس سم ایفرٹ آن یور پارٹ بیکاز اٹ ول کیپ کمنگ بیک, اٹ ول کیپ. ہمارا دماغ اس چیز کا جب عادی ہو جاتا ہے تو پھر بیکاز اٹس اے لیزی ٹول تو یہ پسند کرتا ہے کہ جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے, وہ چینج نہ کیا جائے. کیونکہ اب اگر چینج کیا تو ایک نیا پزل سالو کرنا پڑے گا, تو وہ سالو کر کے تو اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں اب پھر سے ہمیں کام کرنا ہے. اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ اس پہ ورکنگ کریں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جتنا مرضی کرونک, جتنا مرضی اسٹبن ہے, وی ول بی ایبل ٹو گیٹ اوور اٹ انشاءاللہ. اگر اس سب کچھ کے باوجود بھی نہیں ملتی, ہیلپ نہیں ملتی, میں آپ کو اس کے اینڈ پہ ایک کتاب بھی سجیسٹ کر دوں گا اسی کے حوالے سے. یہ جب ہم ایک دفعہ یہ کر لیں نا کوگنیٹیو ڈسٹارشنز, ہم ان کو ذرا نکال لیں کہ وہ کیا ہیں, بیسک کوگنیٹیو ڈسٹارشنز ہیں کیا, ان کو سامنے رکھ لیں, تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آئی ول سجیسٹ اے بک. اس پر آپ وہ اچھے ٹیکنیکس ہی بتا دے گی آپ کو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اس امپاورمنٹ کے ساتھ اس کو اپروچ کرنا ہے کہ دس کین بی کریکٹڈ, اینڈ دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈو از ٹرائی آن آور اون. وائی ناٹ؟ موہن صاحب جس طرح ایک کوشچن فریزڈ ہے کہ ان کیسز میں جہاں وہ جو تھاٹ پیٹرنز ہیں وہ کرونک ہیں یا اسٹبرن ہیں یا بہت پرانے ہیں, ان کیسز میں کوچنگ کین ڈیفینیٹلی اسپیڈ اپ دا پروسیس آلسو. اٹ کین, بٹ آپ کو ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں پتہ چلے کہ نہیں یہ اتنا مشکل نہیں ہے میرے لیے, میں کر سکتا ہوں. اس کو ذرا بریک ڈاؤن کر لیں, ڈائسیکٹ کر لیں, پہلے الگ الگ کر لیں کہ کیا مسئلہ ہے. ہم جس وقت ایک جنرل بات کرتے ہیں نا, کچھ بلیفس ایسے ہوتے ہیں, ہاں مشکل ہو جائے گی بات, اس کے اوپر جواب دینا بھی مشکل ہو جائے گا. لیکن جب آپ اس کو بالکل اسپیسیفائی کر لیں گے کہ یہ میرا مسئلہ ہے, میں اس طرح کی سچویشنز میں یہ کرتا ہوں, تو اب وہ آپ کے پاس ایک تو یہ کہ پرابلم مینیجبل طریقے سے فریم ہو گئی ہے, اینڈ وی کین ٹرائی دیٹ آؤٹ. آپ اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ, آئی مین آئی ہیو نو پرابلمز. اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوچنگ ہیلپ فل ہوگی ضرور کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نو پرابلم. لیکن میری رائے یہ ہوتی ہے کہ پہلے خود ٹرائی کرنا چاہیے ضرور. دس اس سے ایکچولی تو gives مجھے you some more مکمل empowerment. اتفاق ہے کہ جسٹ یسٹرڈے ایک ویری کلوز فرینڈ آف مائن, تو I was sitting with him, اور he's been suffering from anxiety for a very long time, اور بڑی سیویئر قسم کی انگزائٹی, اور وہ حالات بھی ایسے رہے ہیں, کچھ ٹراماز لائف کے اور چیلنجز ایسے کہ وہ جسٹیفائڈ بھی لگتا ہے, اس کی انگزائٹی لگتی ہے. اور پچھلے 1-2 مہینے سے خاص طور پہ وہ خاصے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, تو he was trying to get rid of the anxiety and have a more positive attitude. And تو کل جب میری ان سے بات ہو رہی تھی تو اس میں what came out was کہ انہوں نے وہ جو کریکشن ہے اپنی, اس کی اتنی انگزائٹی لینی شروع کر دی ہے کہ اب وہ ایک سورس آف انگزائٹی بن گیا ہے کہ میں نے تو ٹھیک ہونا تھا, میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. تو میں نے ذکر ان سے یہی کیا کہ یہ جو پروسیس ہے, ہیلنگ کا پروسیس کہہ لیں یا سیلف گروتھ کا پروسیس کہہ لیں, دس پروسیس ان اٹ سیلف شوڈ بی این انجوائبل پروسیس. رائٹ. اس کے مائل سٹونز کو آپ کو پازیٹیولی دیکھ کے ہی آگے چلنا پڑتا ہے کہ you're probably putting too much pressure again, اور آپ بیسیکلی وہی پیٹرن دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. رائٹ. جو پیٹرن کسی بھی چیز کے, the reason why for example a loved one کی illness, prolonged illness آپ کے لیے anxiety کریٹ کر دیتی ہے کہ آپ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں, ہیلپلیسنس کی فیلنگ ہے, ریسورسز انف فیل نہیں ہو رہی ہیں آپ کو, وہ جو پیٹرن ہے اس کے پیچھے وہی پیٹرن وہ اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہیں. تو وہ بھی ہنس رہا تھا کہ یہ تو ہوتا نا وہ سکلکل ہو گیا. تو بالکل ایسے معاملے میں اس کو میں نے مشورہ پھر یہ دیا تھا کہ جو ابھی آصف کا بھی ایک اور کامنٹ آ گیا ہے کہ NLP کوچنگ کے حوالے سے اگر میں کوئی کامنٹ کرنا چاہوں تو میں اگر ذاتی طور پہ بالکل یہ جسارت کروں موہی صاحب کی موجودگی میں کہ میں تھوڑا سا کامنٹ کروں اس کے اوپر, تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جو اگر تو یہ مائنڈ سیٹ ہے نا کہ کوئی ٹھیک کر دے گا مجھے, تو ایسے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. یعنی one of the first things they taught us in NLP was کہ the only way you can help anyone as an NLP coach is when they are willing to change.
and they're willing to do the work. right, وہ ضروری نہیں کہ کام جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو. وہ کام ابھی جو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ ایک انجوائبل پروسیس بھی ہوتا ہے, لیکن بہرحال چینج ہونا ضروری ہے اس کے لیے. تو جو تو the first thing is کہ for sure کہ there are a lot of things that you have to try on your own first. اور بیسٹ آئی تھنک کوچ کی ہیلپ بھی تبھی بیسٹ یوٹیلائز ہوتی ہے کہ جب تھوڑا سا ہم آئسولیٹ کر سکیں کہ وہ ایگزیکٹلی ٹاپ پرائرٹی چیلنج اس وقت آپ کو ہے کیا, کہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ چیلنج فیل ہو رہا ہے. انفیکٹ the first session we do as part of the coaching is called a breakthrough session, جس میں بیسیکلی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اسسٹ کریں with the right kind of questions کلائنٹ کو کہ وہ اپنی تھنکنگ میں کلیئرٹی لا کے زیرو ان کریں اس ایریا میں جہاں پہ ان کو اسسٹنس سے فائدہ زیادہ ہوگا. بالکل. تو دس از another quick question ہے کہ جی NLP is one of the coaching disciplines, one of the ways you can help people by becoming a coach. So offline اس کے اوپر Adnan, do reach out if you have more questions. ابھی let's move on towards our panel again. جی روزمن آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی سر میرا بھی یہی سوال تھا جو آصف صاحب نے کیا, لیکن آج کے اس سے ریلیٹڈ کہ اوور کم کیسے کیا جائے. یعنی اگر کوئی واقعہ ہونے والا ہے, یعنی اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر کلوز فیملی ممبر کے لیے کوئی ایسی بیماری کی نیوز آ گئی تو پھر اس میں مطلب ریسورسز تو یوز کریں گے نا, ہر جگہ جائیں گے, ہر ایک سے معلوم کریں گے, ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے, بالکل. تو پھر تھنکنگ تو وہی چلتی رہے گی. پھر لوگ بھی جو ملیں گے جن سے بات کریں گے تو وہی ٹاپک پہ بات ہوتی رہے گی. جو ان لوگوں نے تجربہ کیا ہوا ہے وہ بھی اپنے تجربات شیئر کرتے رہیں گے. تو پھر اس میں ایموشنلی اسٹیبلٹی کیسے آئے گی, اس کو کیسے کم کر ایک سکتے پرابلم ہیں ہے. اور اس آپ سے اصل میں نکل کیا کر بات کیا کر رہے ہیں, سوچیں ذرا, اس کے کانٹینٹ سوچیں کیا ہوگا. آخری ورڈز بالکل ورڈ سیناریو میں تو یہی ہے نا کہ چلے جائے گا جو بھی جن کی ہے, جن کے ساتھ ہے, تو رائٹ. یہی ہوگا. نہیں, یہ تو اب ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے مطلب الٹیمیٹلی سب نے جانا ہے, اور یہ بات کہ جو فیصلے ہونے ہیں اس طرح کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے ہیں. وہ یعنی وہ ہمارا جو لینز آف فیتھ ہے وہ اس میں ہم نے الگ نہیں رکھنا, وہ ہے ہر وقت موجود ہے. یعنی دیٹ از اے پارٹ آف آور لائف اینڈ اے کنسسٹنٹ پارٹ آف آور لائف. ایک تو یہ بات ہے, لیکن زندگی کو ہم نے کیونکہ ایک افیکٹو زندگی گزارنی بھی ہے, تو اب لیٹ سے خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا سچویشن اس طرح کی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کو معلوم ہوا ہے کہ یہ ڈائگنوسس ہو گیا ہے, کسی کو معلوم ہوا ہے کہ یہ کسی کا, میرے عزیز کا ڈائگنوسس آ گیا. تو ایک تو یہ کہ آپ فوراً اس ورسٹ کیس سینیریو کے اوپر جا کر تو اب فریٹ کرنے لگ پڑیں کہ یہ ہو جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا, پھر اس کا کیا بنے گا, پھر اس کا کیا بنے گا. یہ ساری چیزیں, یہ وہ چیزیں which are a part of your circle of concerns. جی اندر آئیں اور یہ دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. کہ ڈاکٹرز کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اصل میں سرکل آف کنٹرول کی بات ہے. آپ کسی رشتہ دار سے جو پہلے اس ایکسپیرینس سے گزر چکا ہے اس سے کیا بات کر رہی ہیں, اس سے بات یہ کر رہی ہیں کہ کیا ہوا تھا, پھر وہ جو وہ جو کتنی سفرنگ ہوئی تھی. تو یہ تو کوئی اچھا ٹاپک نہیں ہے بات کرنے کا. لیکن اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں, کس سے رابطہ کر سکتے ہیں, کون کون ہے جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے لیٹ سے, تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو معلوم کرنی چاہیے. دس از اے پارٹ آف یور سرکل آف کنٹرول, سرکل آف انفلوئنس, سرکل آف کنٹرول. یعنی آپ اگر سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنٹرول میں رہیں گے اس بلیف میں بھی, تو آپ اتنے پرابلم میں نہیں ہوں گے. یو ول اونلی بی تھنکنگ اباؤٹ سولوشنز ناٹ پرابلمس. پرابلمز جو زندگی میں آنی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ ان کے بارے میں دیکھیں, زندگی کی یہ انسرٹنٹی کبھی بھی کوئی بھی دور نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. جیسے ہی آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں نا کہ میں زندگی کے یہ مسئلے حل کر لوں, دیکھیں میں حل کرنے کی کوشش کروں گا, میں یہ مسئلے حل کر لوں, تو اصل میں یہاں سے سپرسٹیشن کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں حل ہو سکتے. یعنی یہ دنیا نے جس طرح سے جو اس کی بیسک کیمسٹری ہے وہ یہ ہے کہ اس نے آزمائش رہنا ہے اور آزمائش ہی کے طور پر ختم ہونا ہے. آپ بہت نیک ہیں تب بھی, آپ بہت برے ہیں تب بھی. اس زندگی نے
انسرٹنٹی کے اندر رہنا ہے. اس انسرٹنٹی کے اندر رہتے ہوئے یو آر الاؤڈ ٹو ڈو مینی تھنگس. ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم اس کے بارے میں کیوں obsess کریں؟ دیکھیں خیال آ جائے گا، ٹریگر ہو جائے گی یہ تھاٹ کہ یہ اس کے ورسٹ کیس سیناریو یہ ہو سکتا ہے. اس ٹریگر کے بعد جیسے ہی ریکگنائز کریں کہ میں سرکل آف کنسرن میں چلا گیا ہوں، روک دیں، فل سٹاپ، فل بریکس. ٹھیک ہے جی، نہیں سوچنا اس کے بارے میں. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں. جتنی مرضی obsessive تھاٹ ہوگی آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اصل میں بیک آف دا مائنڈ تو چلی جائے گی، ایسا نہیں کہ بالکل غائب ہو جائے گی، لیکن وہ ایکٹیو تھاٹ نہیں رہے گی آپ کی. اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں، یعنی اس کو سر سیریسلی ایسے ٹرائی تو کر کے دیکھیں آپ سب لوگ. جی یہ تو ٹرائی کرتے ہیں کہ اب اس کے بارے میں نہ سوچیں، جی لیکن میرا مطلب پوچھنا یہ تھا کہ پھر ہر جگہ سے پوچھتے ہیں نا کہ کس ڈاکٹر کے پاس جائیں، یا آپ کے ساتھ یہ وہ ہوا تھا صحیح ہے، تو آپ نے وہ کہاں صحیح کیا ہے. تھا. پھر وہ دوسرے لوگ پھر اپنے تجربات بھی شیئر کرتے تو پھر وہ سوچاتے، مطلب وہ کہتے ہیں ہاں یہ ہوا، پھر ہم نے یہ سفر کیا، یہ سب. اب ایک دم سے کسی کو روک تو نہیں سکتے، اور ان کے سننے میں ہماری رائٹ سوچ پھر آ رائٹ. جاتی ہے، ایموشنز پھر آ جاتے ہیں، پھر رونا اور سب ہو جاتا ہے. تو اس کو نہیں کیسے دیکھیں، کنٹرول کیا جائے؟ آپ نے اپنے ذہن میں کلیئر رکھنی ہے، یہ بات بالکل کلیئر رکھنی ہے کہ ایک ہے جو میری ڈومین ہے اور ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کی ڈومین ہے. اللہ تعالیٰ کی ڈومین وہ میرے سے بہتر ہینڈل کرے گا، میں اس کے بارے میں کیوں فریٹ کروں؟ یہ جب آپ اپنے ذہن میں یہ جتنے بھی کنسرنز ہیں نا، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی ڈومینز ہیں، وہ اس کی ڈومین کی چیزیں ہیں. وہ اس وقت میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. جو میرے ہاتھ میں چیز ہے میں نے اس پہ فوکس کر رہا ہے. آپ کو ذکر ہوگا، لوگ بات کریں گے، خیال آ جائے گا. آپ نے اپنے اندر کے ڈائلاگ کو اتنا زیادہ ایکٹیو رکھنا ہے کہ نہیں میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا زیادہ، میں نے اس کے بارے میں obsess نہیں کرنا. خیال آ جائے گا. دیکھیے میں یہ بار بار جو لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ ٹریگرز میرے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. آپ کو کوئی خوشبو آ جائے گی، کوئی ٹیسٹ آپ لیں گے، کوئی کسی کی بات آپ سنیں گے، کوئی میوزک سنیں گے، تو ہو سکتا ہے کوئی پرانی میموری یا کوئی ایسی درد والی چیز جو ہے، پینفل چیز جو ہے، وہ آپ کی ٹریگر ہو جائے. اور اب یہ ٹریگر ہو گئی ہے تو اب آپ نے اس کو کتنا فالو کرنا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ کسی کے پاس گئے، یہ مشورہ کرنے گئے کہ کس ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اچھا یہ مشورہ بھی آپ اس سے کریں کہ جس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہے کہ وہ اچھے ڈاکٹر کی طرف لے کے جائے گا یا اس کو معلوم ہے. یعنی یہ جو ٹاپک ہے یہ ہر جگہ پہ زیر بحث بھی نہ لائیں. نہیں یعنی سر صرف ایسا نہیں ہے. جب ہم کسی بارے میں سوچ رہے ہوتے تو پھر ہمیں ہر جگہ وہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی وہ ہیں تو نا، آئیں گی، وہ پھر تو آئیں ہر گی. لوگ بھی وہی بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی رائٹ اگر ہم کوئی گاڑی بھی اگر ہم خریدنے جاتے تو پھر روڈ پہ ہمیں وہی گاڑیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، پہلے رائٹ تو نہیں ہم نوٹ کر رہے ہوتے. تو پھر رائٹ. وہی سرکل ہو جاتا ہے. یعنی جہاں بھی جائیں گے تو کوئی ایک آدھ بات ایسی ہو ہی رہی ہوگی اور کوئی ایک آدھ اپنا ذکر کر ہی رہا ہوگا اس طریقے سے. بالکل نوٹ صحیح اب ہے. کر رہے ہیں ہم. رائٹ. واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ آپ وہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا، اس کے کانٹینٹ پہ فوکس کرنا ہے. آپ نے کانٹینٹ کیا ہے؟ کانٹینٹ یہ ہے کہ اس نے کتنا سفر کیا. تو یہ وہ کانٹینٹ ہے کہ جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی میں نے اس کی سفرنگ کو کیسے کم کیا، یہ وہ کانٹینٹ ہے کہ جس کا آپ کو فائدہ ہوگا. آپ سوالات نے چینج کر لیں. آپ نے ان کانٹینٹس پہ فوکس کرنا ہے کہ جو آپ کے سرکل آف کنسرن سے نکال کے سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنٹرول میں رکھیں. آپ کو دیکھیں جیسے ہی اس طرف آئے گا، ٹریگر ہوگا، آپ کو وہ خیال آ جائے گا کہ جس کے نتیجے میں پریشانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا. بس یہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ میری ڈومین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈومین ہے. وائی ایم آئی بادرڈ ود دیٹ؟ وہ میرے سے بہتر جانتا ہے نا ان ساری چیزوں کو. صحیح. مجھے اس تو چیز پھر اس یعنی سے جو اس کا فرق یہ پڑتا ہے، جب میں اس جگہ پہ انوالو رہتا ہوں تو میں جو اپنی ڈومین ہے اس میں کام نہیں کر پاتا پوری طرح سے. صحیح. تو اس سے ایموشنز بھی پھر ریگولیٹ ہو جائیں گے. رائٹ رائٹ. بیکاز دیکھیے ایموشنز آپ کی یہ جو واقعہ ہے، اس طرح کا واقعہ کہ کسی کو کوئی ایسا ڈائگنوسس ہو گیا، اٹ از اے ڈسٹربنگ انفارمیشن. اور اس سے اگر میرے اندر سٹریس پیدا ہوتا ہے یا کوئی کنسرن پیدا ہوتا ہے تو یہ بالکل نیچرل ہے. یہ کوئی ایب نارمل چیز ہے. لیکن وہ کنسرن اور وہ سٹریس اور وہ انگزائٹی مجھے پیرالائز کر دے
یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی ایک واقعہ ہونے والا ہے, یہی جو بلیف ہے, if something is or can be dangerous or fearsome, I should become preoccupied or upset about it. اس میں یہ بات کہ I should be concerned about it, یہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن پری آکوپائڈ اور ٹوٹلی اپسیٹ میں اپنے آپ کو گیون کر دوں, اس کے بارے میں obsess کرنے لگ پڑوں, اس سے کیا ہوگا؟ میں ٹھیک تو نہیں ہو جاؤں گا. یعنی جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. آپ وہ بچپن کا وہ یاد کریں نا کہ جس وقت انوکولیشن کے لیے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے وہ صاحب, وہ جو ٹیکا لگانے کے لیے بچپن میں, تو ہم چاروں جو چھوٹے بہن بھائی تھے وہ صبح سے تھوڑی سی وہ ڈر کے بات انگزائٹی کا شکار ہوتے تھے کہ اب کیا ہونا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ سب سے پہلے کرا لو, یہ ہونا تو ہے, آپ نے اینڈ میں کرانا ہے, بعد میں کرانا ہے, دوسروں کی تکلیف دیکھ کے کرانا ہے, یا گیٹ اوور اٹ, تو گیٹ اوور اٹ ہو گیا بس, مطلب یہ تو ہونا ہے. جو کچھ ہونا ہے وہ اس کو اللہ کے حوالے کریں, اور اس سے اپنی تھاٹس کو روکیں کہ نہیں, یہ میری یہ سوچنے کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے سر. آپ اس سر کو اگر ٹرائی کوئی کر اس کے طرح دیکھیے, کر بھی اور رہا اینڈ ہوتا دین ہے. شیئر یور ایکسپیرینس. یہ بات امپورٹنٹ ایکسپیرینس ہوگا جی سب کے لیے. اگر یہ آپ لوگ اپنے اس چیز کو ٹرائی کریں کہ یہ میری تھاٹ تھی اور میں نے اس لیے اس کو یوزفل نہیں سمجھا اور اس لیے اس کو روکا, اور کس طرح روکا, ان چیزوں کو نوٹ کر کے آپ شیئر کریں, انشاءاللہ دوسروں کے لیے بہت فائدے کی چیز ہوگی ہے. انشاءاللہ. اور سر جب ایسا کوئی کیس ہو جاتا ہے نا, یہ سب ہم سوچ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ایموشنز کو بھی, تو جو دوسرے لوگ مطلب بہت کمنٹ بھی اس پہ کرتے ہیں, کتنی سخت جان ہے, دیکھو اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا, اس کی امی چلی گئی, دیکھو یہ رو بھی نہیں رہی ہے, اس کو تو کچھ فرق ہی نہیں پڑا. یہ کمنٹ بھی بہت ڈسٹرب کرتے ہیں پھر بہت زیادہ. یہ بات صحیح ہے جی. یعنی ان کو کیا بتائیے یہ بات کہ کوئی آدمی کتنا رویا ہے, یعنی کتنا نہیں رویا, یہ کسی کے سامنے ضروری ہے کہ یہ پبلک اوکیزن بنا دیا جائے اس کو. آئی تھنک دس از اے ویری سیڈ تھنگ. وی آر ویری کوئک ان ججنگ ادرز اباؤٹ سچ تھنگس, اور اس کے نتیجے میں یہ سخت جان کہنا تو چلیں پھر کوئی, یعنی اس کی اپنی والدہ کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں تھی, اس طرح کی اس چیزیں طرح بھی آ جاتی ہیں. پھر وہ ہم خود ہی وہ فیل کرنا شروع کرتے ہیں کہ واقعی میرے ساتھ ایسا ہے کہ مجھے واقعی فیل نہیں ہو رہا کچھ بھی. رائٹ, بالکل ٹھیک. جی نوشابہ آپ میوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ریسنٹلی یہی ایک واقعہ مجھے ایکسپیرئنس ہوا تھا. میں نے اپنی امی سے رات کو بات کی, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بات ہوئی, اور صبح وہ سو کے اٹھی تو ان کے نا ایک دم بہت طبیعت خراب ہوگی اور وہ بالکل کریٹیکل ہوگی. ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا بریتھنگ کا بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے اور ان کے لنگس میں پانی آ گیا اور ہارٹ کا پرابلم ہو گیا. تو مجھے ابو نے فون کر کے جب بتایا نا, تو مطلب مجھے ایسے پہلے تو لگا جیسے جسم میں سے جان ہی نکل گئی کہ اب کیا ہوگا. وہ پاکستان میں ہے, میں امریکہ میں ہوں, میں کیسے جاؤں گی. اور ڈاکٹر یہی کہہ رہا تھا ابھی کچھ جب تک یہ پانی نکلتا نہیں ہے ان کی کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے. تو تھوڑی دیر تو میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوئی. پھر اللہ سے میں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ وہ بوجھ نہ میرے پہ ڈالیے گا جو میں اٹھا نہیں سکتی. اور اچھا اگر میں وہاں ہوتی بھی تو میں کیا کر سکتی تھی اپنی امی کے لیے, کچھ نہیں کر سکتی تھی. تو ہے تو ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے گا اور بہتر کرنا. تو پھر میں نے سوچا کہ میں پریشان تو تھی, لیکن میں نے فوراً اس پہ چلی گئی کہ اس وقت نا میں کیا کر سکتی ہوں. تو میں نے سب سے پہلے تو سوچا اچھا نماز تہجد میں پڑھوں, اس وقت اللہ سب سے قریب ہوتا ہے. اچھا میں پہلے دعا مانگ لوں. دعا مانگنے کے بعد مجھے یہ تھا کہ اب میں ڈاکٹر سے بات کروں کہ ان کی کنڈیشن کیسی ہے, کس طرح ٹھیک ہوگی. تو اس سے پھر میں نے بات چیت کی. اس نے مجھے بتایا کہ ہم نکال رہے ہیں, ان کے سسٹم سے پانی نکال رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتر ہوتی جائیں گی. وہ جب آئی تھی تو بہت زیادہ کریٹیکل تھی, اب بہتر ہوتی جا رہی ہیں. تو اس چیز سے یہ ہوا کہ جب میں نے نا یہ چیز دیکھی کہ میں کیا کر سکتی ہوں, میں بار بار ڈاکٹر سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور ساری, تو مجھے نا پھر تھوڑا سا ریلیف ملا. پہلے تو ایک دم بہت ڈر ہوا کہ میں پہنچ بھی نہیں سکوں گی, اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا. تو لیکن پھر میں نے کہا اچھا وہ چیزیں تو اب میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میں نہیں جا سکتی فی الحال.
میں یہاں بیٹھے ہوئے کیا کیا کر سکتی ہوں. تو وہ پھر مجھے جو میں کچھ کر سکتی تھی نا، ڈاکٹر سے بات، ان کا فیوچر میں کیسے ڈائٹ کو ہم دیکھیں، تو الحمدللہ وہ کریٹیکل سے باہر اب آ گئی ہیں شکر اللہ الحمدللہ. تو لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو تھا نا، تو وہ اس چیز نے واقعی مجھے بہت کیا کہ میرے کنٹرول میں کیا کیا ہے اس وقت. رائٹ رائٹ اور شیطان کا وسوسہ بھی آیا کہ دیکھو تم بڑی مجبور ہو، تم جا نہیں سکتی. وہ تو آئے گا، تو وہ تو آئے گا. وہ نا دم جب وہ آیا تو اس نے مجھے بہت ایک دم پینک کر دیا. مطلب میں ان تمام کنٹرول والی چیزوں کے بعد نا ایک دم گھبرا گئی. پھر مجھے ہوا نہیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا مجھے بھڑکا رہا ہے، تو میں نے یہ دیکھنا ہے انسٹل میں کیا، کنٹرول میں کیا. تو اس بالکل سے بہت مطلب وہ ٹائم مشکل تھا، لیکن وہ اس طرح مجھے ہوا کہ میں نے اس پہ ورک یہ کیا کہ میں اس وقت کر کیا کہہ سکتی ہوں. تو اس سے مجھے بڑی ہیلپ ہوئی. شکر ہے اللہ کا جی، شکر ہے. یہ ایک جنرل پرنسپل بنا لیں. آپ کو جب بھی کوئی تھاٹ تنگ کر رہی ہے تو آپ یہ پوچھیں کہ از دس سم تھنگ آئی کین ڈو اینی تھنگ اباؤٹ. اگر نہیں کر سکتی تو پھر اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ سوچتا ہوں کہ کیا کر سکتا ہوں. جی وہ آپ کو کبھی ڈی ایکٹیویٹ نہیں کرے گا. اچھا، اور جو کرنے کا خیال آتا ہے یہ چیزیں میں کر سکتا ہوں، ان کو کرنا شروع کر دیں. اب آپ کو وہ جو سوچ ہے نا، وہ جو جس کو آپ وسوسہ فرما رہی ہیں، وہ بھی کم آنا شروع ہو جائے گا. اس لیے بیکاز ناؤ یو آر ایکٹیو. اب آپ کچھ بالکل کر رہی ہیں، جب کچھ کر رہی ہیں، کسی کو میسج کر رہی ہیں، کسی سے بات کر رہی ہیں، یہ جب آپ بات کر رہی ہیں تو یہ چیز پیچھے بیک آف دا مائنڈ چلی جاتی ہے، آٹومیٹیکلی چلی جاتی ہے. وہ رکھ نہیں سکتے نا، ہم دو چیزیں نہیں رکھ سکتے سامنے اپنے بات کرتے ہوئے. جی. تو وہ یہ اس سے ویسے کافی فرق پڑا. میں نے بھائیوں سے بات رائٹ. کی، میں نے کہا کون جا سکتا ہے اس وقت فوراً. ہوں تو وہ مطلب اس سولوشن پہ میرا فوکس چلا گیا انسٹیڈ آف مطلب اس پرابلم سے نکل کے نا. ویری ڈاکٹر گڈ. سے بات کی، بھائیوں سے بات کی، ابو سے بات کی، وہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے بات کی کہ کس طرح مینج ہو رہا ہے. تو بس وہ ٹینشن تو تھی، لیکن وہ لگا کہ نہیں، کام جو ہو رہا ہے نا وہ پروڈکٹیو قسم کا ہو رہا ہے، جس میں کوئی ان کی صحت امپروو ہوگی انشاءاللہ. بالکل تو بالکل. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ جی. اور اس طرح کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس طرح کے اپنے ایکسپیرینسز ضرور شیئر کیا کریں، بیکاز دیٹ ول ہیلپ ادرز. دوسروں کے ساتھ ہم سب اس جرنی میں ہے نا، اس جرنی کو، اپنی جرنی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ دوسروں کے لیے بھی انکریجمنٹ کا باعث ہی بنتا ہے، اور دوسروں کے لیے وہ ایک طرح کا راستہ بھی نکلتا ہے اس میں سے. آئی وڈ ریئلی ریکویسٹ یو کہ یہ اس کو ضرور کیا کریں. جی تھینک یو ویری مچ جی نوشابہ. اللہ تھینک یو. تعالیٰ اور ان سر کو اس میں بہت فیئر صحت بھی دے. تھا. ہاں، اس میں یہ نہیں اور کہ اس فیئر میں نہیں جو تھا. چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی، وہ دعا ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ. یعنی اس کو تو کبھی مس نہ کریں. یعنی دیکھیں، یہ اصل میں اپنی عاجزی، اپنی ضرورت کا بیان ہے. بالکل اور یہ اس کو سمجھنا کہ یہ جتنی چیزیں مجھے کنسرن میں ڈال رہی ہیں، یہ اصل میں خدا کی ڈومین میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا. غور کر کے دیکھیں کہ اس کے بعد کس طرح سے میرے اندر کوئی یہ عاجزی نہ آئے. یعنی میں کر کیا سکتا ہوں؟ میں صرف کوشش کر سکتا ہوں چند چیزوں کی. بالکل سر. وہ مجھے پہلے یہ ہوا کہ میں کسی طرح نا وہاں پہنچ جاؤں. تو پھر میں نے کہا میں پہنچ کے کیا کروں گی، مطلب یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ ان کو صحت بھی دے، وہاں ان کے لیے وسیلے بھی اچھے بنائے. تو میرے اختیار میں کیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ادھر ملاقات بھی ضرور کروائے جی جلد انشاءاللہ. جی. لیکن یہ کہ وہ کافی اس نے مجھے ہیلپ کیا. تو ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا تو میں نے کہا جس کا بتا بھی نہیں دوں. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ جی. جی تھینک یو سر. ایک بڑی امپورٹنٹ بات موئی صاحب جو بھی بہن کی بات سے بھی مجھے خیال آیا دوبارہ، آپ بھی اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ ہے ہمارا ریلیشن شپ ود ڈیتھ. the way we think about it. اور یقیناً ناگہانی، خاص طور پہ اگر کوئی ینگ ون ریلیٹیو چلا جائے یا کسی کی اولاد چلی جائے، یہی والدین بھی ظاہر ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا. لیکن ہمارا ریلیشن شپ بھی ڈیتھ کے ساتھ کوئی بہت ہیلدی نہیں ہوتا. ہم اس کو ایک حادثہ ہی سمجھتے ہیں، وہ جس بھی معاملے میں ہو جائے. اور وہ اس کی ایکسیپٹنس از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو ڈو. ان فیکٹ آئی ریمبر کہ ایک ریسرچ ایک دفعہ دیکھ رہا تھا میں کہ ورلڈ اوور 40s 50s جنرلی لوگوں کی ایج گروپ جو ہیں وہ انہیپیسٹ ہوتے ہیں.
اچھا So they are happier when under 40 and they are happier after they get into their 50s and 60s. اور اس میں ایک میجر ریزن یہ ہوتا ہے کہ یوزلی جب لوگ 40s اور 50s میں خود ہوتے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ان کے بزرگ جا رہے ہوتے ہیں دنیا چھوڑ کے. تو اٹ ڈیڈ میک می ریئلائز کہ اگر یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے اور بینگ مسلمس ہمارے لیے سب سے بڑی ریالٹی ہے اور ہمیں پتہ ہے یہ ایسا حادثہ نہیں ہے تو یہ ہمیں بائی سرپرائز کیوں ہر بار لے لیتا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کے آگے ایک سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بہتر سیناریو ہوگا کہ جہاں والدین اولاد سے پہلے جائیں, کیونکہ سب سے دردناک بات یہ ہو سکتی ہے کہ اولاد والدین سے پہلے چلی جائے. واقعی لیکن سم ہاؤ ان ایکسپیرینس سے گزرے بغیر بھی ہم نہیں سیکھتے. اور وہ دیکھیں وہ بھی جب وہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد پہلے چلی جاتی ہے تو وہ بھی تو اصل میں ایک فیصلہ آتا ہے نا. یعنی اصل میں جو چیز ہے آئی ٹوٹلی ایگری کہ یہ ڈیتھ کے بارے میں, ڈیتھ کے ساتھ ریلیشن شپ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور جو چیز اصل میں امپورٹنٹ ہے وہ سورس آف ڈیتھ بھی کے ساتھ ریلیشن شپ بھی تو بڑا امپورٹنٹ ہے نا, کہ اس نے فیصلہ کرنا ہے اور اس کا فیصلہ ہر حال میں ٹھیک ہے اور میرے لیے اور میرے پیاروں کے لیے بہتر ہے میرے سے, یعنی میری خواہشات کے خلاف بھی ہے تو بہتر ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو, اور یہ کیسے پیدا ہوگا, یہ بھی اصل میں اس سوچ سے پیدا ہوگا. اس کے بارے میں بار بار سوچتے رہیں گے, اس کے بارے میں بار بار اپنے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے تو یہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ کیا ہے دیکھیں, اٹس جسٹ اے مومنٹری سلمبر کہہ لیں آپ اسے, ٹھیک ہے جی, ا مومنٹری سائلنس آف یور لائف اینڈ دین وی آر ٹوگیدر اگین. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ یہ اٹس جسٹ گوئنگ ٹو اینڈ, یہ سب کچھ Very well ختم ہو said. جانا ہے, ٹھیک ہے جی. چند لمحوں کی ایک دوری ہے, چند گھنٹوں کی سمجھ لیں جس طرح ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ساتھ ہیں انشاءاللہ. اور اس کے لیے دعا کریں. وہ جو چیز ہے میں جس طرف جا رہا ہوں, جو میری ایٹرنٹی کی طرف میں جس طرف بڑھ رہا ہوں, وہ کہیں مس نہ ہو جائے. یہ جو ایسپیکٹ ہے وہ کل میرے سے میرا بیٹا پوچھ رہا تھا کہ ایسے کون لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں, کہ وہ جس کا سورہ بقرہ میں ذکر آیا نا کہ وہ حج کے موقع پر بھی جو دعا کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا میں دے دے سب کچھ, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کون لوگ تھے جو یہ دعا کرتے. میں نے کہا یہ کوئی لوگ نہیں تھے, یہ ہم ہی تھے. یعنی یہ ہم وہ لوگ ہیں جو جن کے رویے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو صرف دنیا میں چاہیے, ان کو یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. مطلب اف یو آسک سم بڈی کہ واٹ ڈو یو وانٹ یور سن ٹو بی, جب پیدائش ہوتے تو وہ یہ بتائے گا کہ میں کیا کیا کرنا چاہتا ہوں, میں اس کے لیے بارے کیا کیا خواب رکھتا ہوں. یہ بات کہ وہ خواب کب ٹوٹ جائے گا اور کدھر پہنچے گا اور کدھر تک اس نے رہنا ہے اور کیا یہ میں نے بھی اور اس نے بھی کدھر جانا ہے, اس کے بارے میں کوئی پلان ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد جب جو میری دعائیں بھی ہیں وہ ساری ربنا آتنا فی الدنیا ہی ہوتی ہیں نا. اس ایسپیکٹ کو بڑا ضرور سامنے رکھیں کہ یہ اٹ از مائی ریلیشن شپ, یعنی ڈیتھ کے ساتھ ریلیشن شپ از اے ریلیشن, الٹیمیٹلی از اے ریلیشن شپ ود گاڈ. ٹھیک ہے, وہ سورس آف ڈیتھ, سورس آف لائف, سورس آف ڈیتھ سب وہی ہے. تو اس چیز کو پازیٹیولی لینا. Absolutely. Very well said. Very well said. اس موقع پہ مجھے یاد آیا, اگر وہ ابو یحییٰ کی کتاب ہے جب زندگی شروع ہوگی, وہ اگر موقع ملا وہ پڑھنے کا, اس کی تو بلکہ انہوں نے یوٹیوب پہ آڈیو بک بھی ڈالی ہوئی ہے, تو اگر وہ کسی کو موقع ملے تو ضرور پڑھیں. میرے لیے تو وہ بہت پیراڈائم شفٹنگ تھی. Made me think about after life the way I've never thought about it. رائٹ. یعنی سمجھنے کی یہ پروبیشن ہے. اصل جاب تو ادھر, مطلب جاب کا مطلب عیاشی تو ادھر شروع ہوگی, ٹھیک ہے نا جی. جاب کیا ہوگی یہ بھی نہیں پتا, ویسے تو پتہ نہیں, کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو کریں گے انشاءاللہ ہم. لیکن یہ کہ یہ تو اصل میں وہ سلیکشن کا گراؤنڈ ہے نا, اس میں تو لوگوں نے جانا ہے اور جس کی سلیکشن ہو رہی ہے وہ جا رہے تو پہنچ گئے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کو ایک سفر پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کو پرانے زمانے کا سفر ہے کوئی جس کے اندر آپ گھوڑوں پہ اور اس طرح سے قافلوں پہ نکلا کرتے تھے, تو آپ کو یہ صبح اٹھے تو آپ کو پتہ چلا کہ بیٹا جو ہے وہ نہیں مل رہا. آپ نے ادھر ادھر پوچھا تو کسی نے کہا کہ وہ تو پہنچ گیا, یعنی وہ چلا گیا تھا صبح کافی اچھا تھا موسم, تو اس نے کہا کہ میں نکل رہا ہوں اور میں 3 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا, تو امید ہے وہ پہنچ گیا ہوگا, اور اتنے میں آپ کو خبر بھی آ جاتی ہے ادھر سے
کہ وہ اپنی ڈیسٹنی پہ پہنچ گئے، تو اب کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں رہی نا، اب آپ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں. تو وی آر آل گوئنگ ایٹ دا سیم پلیس، نو وریز. کچھ دن کی تھوڑی جدائی ہے، وہ تو آ ہی جاتی ہے دن میں. آپ یہاں پر یہ نوشابہ کیا ادھر رہتی ہیں، امریکہ میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو کتنے دن ہو گئے والدہ سے ملے ہوئے؟ کافی دن ہو گئے نا. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ ہم نے اپنے اوپر، بٹ یہ ہوپ، تو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہوپ ہے، یہ ڈیتھ کے بعد بھی ہوپ ہے. اس ہوپ کو ختم نہ ہونے دیں، اس ہوپ کو زندہ کر لیں، بہت زیادہ زندہ کر لیں. ہم ایک ہی جگہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ اچھی جگہ پہ انشاءاللہ. ایک مولانا صاحب دوسرا پرنسپل بھی آپ نے بھی جو اس میں ذکر کیا نا، وہ بھی بڑا ایک امیزنگ پرنسپل ہے، اور وہ ڈیتھ کے علاوہ باقی تمام سفرنگ پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی پہ اپلائی ہوتا ہے. اور وہ ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا نا کہ ایک تو وہ واقعہ یا وہ پریشانی ان اٹ سیلف ہے، وہ جاب چلی گئی یا پیسے ختم ہو گئے یا کوئی النس آ گئی یا کوئی بھی، وہ جو ان اٹ سیلف ایک پینفل، تو ایک تو چیز ہے اس کا پین جو اصل میں ہمارے لیے سفرنگ کریٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے ہائپوتھیٹیکلز ہوتے ہیں جو ہم نے کریٹ کیے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ، یا ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اس کے اندر. جیسے بھی بہن نے بھی کہا کہ مجھے فوراً سب سے زیادہ اس بات کی تکلیف ہوئی کہ میں پہنچ جاؤں کسی طرح والدہ کے پاس، لیکن ساتھ ہی پہ خیال ہے کہ اچھا میں چلے بھی جاؤں گی تو ہوگا کیا اس سے. تو وہ جو جانے کا خیال ہے، سفرنگ اصل میں وہاں ہے، دوری کے احساس سے سفرنگ ہے، رائٹ. اور وہ ایک ہائپوتھیٹیکل ہے، وہ واقعی سوچ سے ایڈریس ہو سکتی ہے. ایک جو پین ہے وہ تو ہے، اور صرف پین تک ہی رکھیں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو وہ یوزلی بہت جلدی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. جی جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. وہ جو سفرنگ ہے کہ وہ کیونکہ انفینٹ اور ہائپوتھیٹیکل اور ایک باؤنڈ لیس ہوتی ہے، تو وہ کبھی سفر ختم نہیں ہوتی. بالکل. یعنی وہ ایک سفرنگ وہ ہے جو کہ دنیا ہمیں دیتی ہے، اور ایک سفرنگ وہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. Absolutely. اب ہم 3 سبلنگز ہیں اور تینوں الگ الگ کانٹیننٹس پہ رہتے ہیں. تو میرے والدین جو ہیں وہ یوزلی کسی نہ کسی ایک بچے کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اکثر اداس رہتے ہیں، اور ہم انہیں یہی کہتے رہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ایک وقت میں ایک بچے کے پاس ہی رہ سکتے ہیں. تو اس سے بہتر صورتحال کو ہو نہیں سکتی. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اینڈ دے ریئلائز دیٹ. لیکن جذبات کا معاملہ تو ہوا نا کہ وہ تو کبھی بھی ٹھنڈے نہیں ہوتے. بالکل. اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے ساتھ ہی دیٹ وہ جو ہے اس کو ہم پوری طرح انجوائے نہیں کر پاتے جو اس وقت ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، دل ادھر اٹکا رہ جاتا ہے. سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میرے ساتھ جس چیز نے، جس سوچ نے مجھے ایکوپائر کر دیا ہے وہ، اور اس کے ساتھ مجھے چڑچڑا بھی کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے ہیلدی تھے، لیکن پھر جب آہستہ آہستہ بیمار ہوتے گئے اور حتیٰ کہ اس حد تک آگے کہ وہ ڈائلسس پر ہیں، تو ہم نے ان کی وجہ سے کافی ہاسپٹل چینج کیے ہیں. وجہ یہی ہے کہ کہیں ہمیں اسٹاف جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ملتا، کہیں پہ ڈاکٹر جلدی جلدی چینج ہو رہے ہیں یا ڈاکٹر ذمہ دار نہیں لگ رہے ہوتے. لیکن ان کے ساتھ جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب ٹھیک ہوتے ہیں، یعنی ہیلتھی ہوتے ہیں جس وقت یہ، تو یہ نا مختلف اسکالرس کو سنتے ہیں، اور ان کے سننے کے نتیجے میں انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیے، جمعے کی بھی نہیں پڑھتے. تو آپ دیکھیں، آپ مطلب میرے بچے یا میرے شوہر یا میری بہو، یہ سب تو میری دل کا حصہ ہے نا. ان سے جو بھی بات ریلیٹ ہوگی وہ مجھے پریشان کرے گی. تو اب انہوں نے جب نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ جو اس کنڈیشن میں آئے ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مسہیپ ہوتا ہے اور کوئی بری بات ہو جاتی ہے، تو شاید اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے. تو میں نے جب ایک دو دفعہ ان کو کہا تو یہ کہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھو. اچھا ایسا نہیں ہے کہ اللہ دل سے اللہ بالکل نکل گیا، ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ یہ کہتے ہیں اخلاق سب کچھ ہے، یعنی کہ اچھے سے پیش آنا اور یہ سب. حالانکہ میرے ساتھ تو ذرا کم اچھے سے پیش آتے ہیں لیکن یہ کہ وہ
اخلاق پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ نہیں دنیا میں جو ہے آخرت میں بھی اخلاق پہ ہی آپ کا معاملہ ہوگا. لیکن سر میں ان سے کہتی ہوں کہ نہیں نماز بہت اچھی چیز ہے، سکون دیتی ہے. میری بڑی بیٹی نے بھی سمجھایا بہت، لیکن نہ یہ نہیں آ رہے ہیں اس طرف، اور یہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ بھی موبائل دیکھتے رہتے ہیں، اپنی پسند کی چیزیں سنتے ہیں، لیکن نہ نماز کی طرف نہیں آتے. اور یہ چیز مجھے اتنا پریشان کر رہی ہے، مجھے اتنا چڑچڑا بنا رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور میں اکثر اس وجہ سے جو ہے نا وہ ان سے سختی سے بھی بات کر لیتی ہوں، اور میرا دل نہیں چاہتا ہے کبھی کہ میں ان کے لیے کچھ کروں. اور پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں، کون ہے میرے علاوہ، اور تو کوئی ہے ہی نہیں گھر میں، ظاہر ہے میں ہی مجھے ہی کرنا ہے. لیکن مطلب وہ جو ایک شیطان والی بات ہے نا، بدلہ لینے والی جو اندر سے آتی ہے کہ کیوں نہیں کر میری بات سن رہے، کیوں نہیں ایسے کر رہے. تو یہ میں اس چیز کو کیسے اپنے طبیعت میں کیسے ٹھہراؤ لے کر آؤں کہ مجھے یہ چیز پریشان نہ کرے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے. ریگولرلی پڑھا کرتے تھے؟ بالکل. اتنا آپ ایک علم ہے کام کیجیے. سر میں آپ کو بتا نہیں سکتی. جی. علم بھی بہت ہے. پہلے شروع میں یہ تبلیغی جماعت میں تھے بہت اندر تک، پھر اس کے بعد یہ مودودی صاحب کی جماعت میں آئے، وہاں پہ بھی بہت کام کیا ہے انہوں نے. اس کے بعد یہ غامدی صاحب کے پاس آئے، اور غامدی صاحب سے انہوں نے مجھے مطلب مجھے جو انٹروڈیوس کروایا انہوں ہی کے تھرو کروایا کہ تم ان کو سن کے دیکھو. تو لیکن اب یہ سر ایسے ہو گئے ہیں، میں کیا کروں. جو چیز امپورٹنٹ ہے اس وقت، آپ ان کے بارے میں اپنے سے زیادہ یو آر بیکمنگ مور کنسرنڈ اباؤٹ ہم. ٹھیک ہے، دس از رانگ. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ محاذ دیا ہے اور آپ نے اس محاذ پہ کامیاب ہونا ہے. اصل میں کنسرن یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کا کیا بننا ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے. کوشش آپ کا کام ہے، وہ اس محاذ پہ عمل کرنے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے. لیکن رزلٹ کیا نکلنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نکالنا ہے. اور جو اس کی یعنی اس کے علم، اس کی حکمت، اس کی رحمت کے مطابق ہوگا وہ نکل آئے گا. اس دوران میں بہت ساری چیزیں جو ہیں، آپ کی اولاد، آپ کی آس پاس لوگ، ان سب کو اس سے کیا فائدے پہنچیں گے اس دنیا کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، وی ہیو نو آئیڈیا آف دیٹ. آپ نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ یہ اس وقت آپ سے تقاضا یہ ہے. اگر آپ اف یو لوز اٹ تو پھر اصل میں جو چیز آپ کو موقع ہے کمانے کا وہ آپ نے مس کر دیا. یہ اس کو کبھی نہ کریں. یعنی ڈونٹ فریٹ اوور واٹ دی ادر از ڈوئنگ، تھنک اباؤٹ واٹ یو کین ڈو. آپ کا ایک بہت کلوز ریلیٹیو، بہت زیادہ محبت کا تعلق، اس میں اگر یہ پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس پر فوکس کیجئے کہ میرے سے کیا تقاضا ہے اس وقت. یعنی آپ سے اور کوئی تقاضا نہیں ہے. دیکھیے 2 چیزیں کیجئے، یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی، یہ انکوائری، یہ کیوریاسٹی ڈیولپ کرنے کی طرف آئیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. یعنی یہ مت کریں کہ میں نے اس کو واپس لے کے آنا ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. وہ واپس لانا ان کا کام ہے، اور ان کو وہ تب ہوگا جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی. آپ کا کام جو ہے وہ مے بی اٹ کین ہیلپ کہ آپ اگر وہ کویسچنز پوچھنے لگ پڑیں کہ جس کے نتیجے میں وہ ریفلیکشن ان کے اندر پیدا ہو جائے. یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، چاہے وہ غامدی صاحب کو سنیں، چاہے وہ کسی بھی اور کو سنیں، کہ وہ دین کی بعض چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ کام شروع کر دیتے ہیں. اگر جو چیز وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ریلیجن سے وہ ان کو ملتی نہیں ہے تو وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. اچھا عمل جو ہے وہ اخلاق ہے. اس کے اوپر جاوید صاحبی کی بڑی اچھی وہ ایک گفتگو ہے جس کو وہ انہوں نے اس پہ لگایا ہوا ہے، انسانیت. کیا انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے؟ اس کو دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، مے بی یو ول گیٹ سم آئیڈیاز فرام دیٹ. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے میں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے آپ کا ہم عمر ہے، آپ نے کبھی بھی فوکس عمل پہ نہیں کرنا. آپ نے فوکس کنسٹرکشن پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ عمل پہ فوکس کریں گے تو آپ عمل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی طرف آئیں گے. آپ کنسٹرکشن پہ فوکس کریں گے تو انڈرسٹینڈنگ کی طرف آئیں گے. آپ نے کنسٹرکشن کی طرف فوکس کرنا ہے اور کنسٹرکشن کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرنی ہے. کنسٹرکشن انفلوئنس ہو گئی تو عمل اس کا نتیجہ ہے. لیکن جیسے ہی آپ عمل کو فوکس کرنے کی کوشش کریں گے تو یو ول وانٹ ٹو ہیو کنٹرول.
اور کنٹرول آپ کو ملنا نہیں ہے، اور یہ فرسٹریشن ڈیولپ ہوگی، اور وہ جو ساری فیلنگز آپ نے فرمایا ہے وہ اس کے نتیجے میں ڈیولپ ہوں گی. یہ بات واضح ہوئی جی. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اور یہ آپ کے لیے تو ایک زندگی کی اب پریکٹیکل ریالٹی ہے نا یہ. جی سر، آپ یہ بات تو ہے، لیکن ایک مینٹل پیٹرن بنا ہوا ہے نا میرا کہ جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے، یعنی نماز باقاعدگی سے، یہ میرا اپنا ہے، مجھے نہیں پتا دوسرے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، تو وہ پریشانیوں میں گھرتے ہیں، اور پریشانیوں میں گھرنا تو ہے ہی ہے، ظاہر زندگی میں نہیں، ہے، آپ تو پڑھ لیکن رہی ہیں نا. سکون مل جاتا ہے. دیکھیے ہاں، وہ سکون مل پریشانیوں میں جاتا ہے کیوں نا. گھرتی ہیں؟ نہیں، سکون کیا مطلب؟ آئی ڈونٹ نو. یعنی دیکھیے، جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف وہ تو نہیں پریشانیوں میں نا. آپ بھی ہیں، آپ تو نماز پڑھ رہی ہیں، اس کی جی کیا جی، وجہ ہے کہ آپ بھی ہیں؟ بالکل. یہ ایک آزمائش کا سلسلہ ہے. اس دنیا میں وہ جو پریشانیاں ہیں وہ تنبیہ کے لیے بھی آئیں گی، وہ انسان کی اپنے عمل کی کانسیکوینسز بھی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا، لیکن یہ سب کچھ جو ہوگا یہ اصل میں اس کو اپرچونٹی پرووائڈ کرنے کے لیے کہ وہ واپس آ جائے، پلٹ آئے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ سزا نہیں ہے، ایک تو اس چیز کو سمجھ لیں. سزا ایک اور چیز ہے. سزا اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مجھے دے دے گا تو میں یہ اس جگہ بیٹھ کے کوئی لیکچر نہیں دے سکتا، پھر اس کے بعد پھر میں کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر میں سانس نہیں لے سکتا. یعنی خدا کی سزا میں ذرا امیجن کروں نا کہ اس عالم پورے کائنات کے پروردگار اگر میرے اوپر سزا کا فیصلہ کر لے گا تو میں جاؤں گا کدھر؟ تو یہ صحیح ایک تو بات اس کو ہے. سمجھ لیں. یعنی واٹ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ از ناٹ اباؤٹ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا. آپ کا اصل مسئلہ جو ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا کی پریشانیاں یہ بھی ٹیمپرری ہیں نا، انہوں نے بھی ختم ہو جانا ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میں اور آپ کے ہسبینڈ، ہم جس طرف کو جا رہے ہیں ادھر کہیں نقصان نہ ہو جائے، اور اس کے لیے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگتے ہوئے صبر کے ساتھ وہ کوشش کریں کہ جس کے نتیجے میں آپ کو یہ سمجھ میں آئے اور ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوں کہ مجھے اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت ہے. اس طرف، اس کنسٹرکشن کی طرف لے کے آئیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ نماز پڑھو یا نماز نہیں پڑھ رہے ہو یا کیا. ہم بہت بڑی زندگی کا حصہ جو ہے نا جی، وہ نماز کو ایک میکینیکل چیز سمجھتے ہوئے پڑھتے جاتے ہیں، اور پھر ایک دن خیال آتا ہے کہ اس کی اتنا بھی کیا مسئلہ ہے، اتنے ریچولسٹک ہونے کی کیا ضرورت ہے، اور بالکل ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو ریویو دیٹ کنسٹرکشن، ٹو رینیو دیٹ کنسٹرکشن، کہ جس کے نتیجے میں واپس ہمیں اس جگہ پہ لے آئے. مجھے امید، اور دعا کریں، دعا کبھی نہ بھولیں. دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. نمبر ایک یہ کہ ان کی کنسٹرکشن کو سمجھنا ہے، واقعی سمجھنا ہے. یعنی یہ بات کہ انسانیت ایک مذہب ہے، یہ بات کہ انسانیت کیوں مذہب ہے، یعنی یہ بات کہ میں نے طے کرنا ہے کہ کیا مذہب ہے اور کیا نہیں مذہب، یا اللہ تعالیٰ نے طے کرنا. یہ چیزیں، یہ کویسچنز میں آنی چاہیے. مے بی دے ول کریٹ سم تھاٹس کہ جس کے نتیجے میں نماز پیدا ہو جائے. عمل کے اوپر کبھی فوکس نہ کریں. دیٹ ول بی اے ویری ویری رانگ تھنگ ٹو ڈو. عمل پہ فوکس جو ہے وہ آپ کو اصل میں، اگر تو دوسرا کنٹرول میں آپ لے آئیں گے، اور جب تک کنٹرول میں وہ عمل رہے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا. آپ نے فوکس کرنا ہے کہ وہ آئیڈیا چینج ہو جائے. وہ آئیڈیا کیسے چینج ہو، اس کو سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا ہے. سب سے پہلا چیلنج یہ ہے. اچھا، یہ چیلنج پورا کرنے کے لیے آپ کو جو اپنا ریلیشن شپ ہے، جو ابھی آپ فرما رہی ہیں کہ یہ فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو وہ اصل میں فیلنگز آپ کو ریلیشن شپ میں دوریاں پیدا کر رہی ہیں. یہ نہ ہونے دیں. یعنی اس وقت ان کو آپ کی محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. دعوت کا میدان اب آپ کے سامنے کھل گیا نا. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. سر محبت تو ہم مطلب اتنا لمبا عرصہ ہم نے گزارا ہے اور بہت اچھا گزارا ہے، محبت نہیں کم ہوگی، اور محبت ہی تو ہے جو ہر وقت نہیں، مطلب مجھے یہ محبت کانشیس نہیں کم ہو رکھتی ہے. رہی، محبت کا اظہار کم ہوگا. یعنی آپ کو غصہ چڑھے اچھا. گا ان کے عمل کے معاملے میں. ہاں آپ کو یعنی ہاں. فرسٹریشنز ڈیولپ ہوں گی. یہ جو فرسٹریشنز ہیں یہ آپ کو کبھی نہیں ڈیولپ ہو سکتی جب تک کہ آپ اصل میں نتائج سامنے رکھ کر معاملہ نہیں کر رہی. فرسٹریشن ٹھیک ہے ڈیولپ ہی سر. تب ہوتی ہے کہ وہ نتیجہ نہیں نکل رہا جو میں چاہ رہا ہوں، ورنہ ڈیولپ کیوں ہوگی؟ آپ خود سوچئے. یعنی فرسٹریشن کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ میں جو چیز چاہ رہا تھا کہ حاصل ہو جائے وہ نہیں ہو رہی. نہیں، کیوں چاہ رہے ہیں آپ حاصل ہو جائے؟ آپ اس زندگی کو اس جرنی کے طور پر گزاریے کہ جس میں مجھے اصل میں اچھا انفلوئنس چھوڑنا ہے. پتہ نہیں کب ہونا ہے.
یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. مجھے اپنی محنت کرنی ہے اور یہ میری آزمائش ہے. مجھے اپنی آزمائش میں کامیاب ہونا ہے. آپ کو ہاں اس لیے سر، نہیں یہ کرنا کہ وہ آزمائش ہے. بچ جائیں. وہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے، یا وہ ٹھیک راستے پہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا وہ ٹھیک راستے پہ ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلے اللہ کو کرنے دیں. آپ نے اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کرنا ہے اپنے لیے. میں نے اپنی اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے. تھینک یو سر. یو موسٹ ٹھیک ہے، ویلکم سمجھ جی، آئی مجھے. موسٹ ویلکم جی. موہن صاحب، کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے اس کا فنڈامنٹل کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنی ایکوریسی کے ساتھ دین کو سمجھ لیا، بلکہ اس کا مین کرائٹیریا یہ ہے کہ جتنا سمجھ میں آیا اس کو کتنی سنسیئرٹی سے اپنایا. رائٹ رائٹ. اور کتنا کھلے رکھے اپنا ذہن کو، یعنی سمجھنے کے لیے ذہن کی کھلا رکھنا بھی تو بہت ضروری ہے نا. بے شک، لیکن اور ظاہر جو اس میں چیز ایک امپورٹنٹ ہے، انسانی لمیٹیشن تو ہر جگہ پہ آئے گی. رائٹ. جتنا بھی ہم اس کو رکھیں گے ہم کہیں نہ کہیں غلطی کریں گے. نہیں، تو اگر غلطی از میرے ناٹ اے سمجھنے میں پرابلم. غلطی پہ ایشو نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے. ایگزیکٹلی یعنی میں نے ایکوریسی کی غلط کیا ٹیسٹ ہے، نہیں. اس پر ایشو ہے، غلطی پر ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل اچھا، اور دوسرا یہ کہ ہر سچویشن میں جب بھی کوئی سچویشن پیدا ہو، پلیز، اور یہ میں بہت بھول جاتا ہوں اس کو، میں ہرگز کوئی اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہو. خدا نہ خواستہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ پہ کھڑے ہیں. جو چیز میں آپ کو صرف یاد کرانا چاہ رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی یاد کرانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نیور ان یور لائف شوڈ یو تھنک کہ یہ غلط ہے. یہ سوچیں کہ اس میں آپ کی کیا آزمائش ہو رہی ہے. ڈونٹ بی ججمنٹل اباؤٹ اٹ بیکاز اٹ ول نیور بینیفٹ یو. آلویز تھنک کہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ وقت میرے سے کیا تقاضا کر رہا ہے، میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں، میں اپنے رب کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں. یہ جو مواقع ہے زندگی کے، یہ آئیں گے اور کبھی کبھی ہم ضائع کر دیں گے صرف یہ سوچ کے کہ یہ دوسرا غلط کر رہا ہے. نہیں، دوسرا غلط کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید میرے اچھی طرح سے اس کو اپروچ کرنے کے نتیجے میں یہ جو بیہیویئرل اپروچ ہے نا جی، کہ بیہیویئر ٹھیک ہو جائے، یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سامنے رکھ لیجئے. اگر بیہیویئرل اپروچ کام کرتی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اب آ کے وہ آدمی چینج ہو جاتا. اس لیے کیونکہ اس کی کنسٹرکشن چینج ہو گئی نا. You see, he heard many people. آپ نے ابھی جس طرح فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی کنسٹرکشن چینج ہو رہی ہیں. وہ جو کنسٹرکشن چینج ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ وہ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنی چھوڑ دو یا انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. یہ ایسا نہیں ہوا. یہ ان کی اندر کی کنسٹرکشن بننی شروع ہو گئی. کچھ چیزیں رکاوٹ جو تھیں ان کی، وہ سامنے آ گئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس کنسٹرکشن پہ کام شروع کر دیں پوری توجہ سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، بہت مدد کرے گا انشاءاللہ. سر، یہ جو لوگ مطلب ورس کنڈیشن کی طرف چلے جاتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز مایوسی تو ان کے اندر ڈیولپ کر رہی ہو کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، یا میں جہاں جاتا ہوں میرے بالکل ہو ساتھ کوئی نہ سکتا ہے، کوئی حادثہ بالکل ہوتا ہو ہے. سکتا ہے. تو رائٹ. تو اس یہ کے جو اگر ساتھ یہ ساتھ جو ہے کنسٹرکشن ہے، اگر یہ ہاں کنسٹرکشن ہے تو اس کنسٹرکشن کو پہلے سمجھ لیں، کلیئر کر لیں، اور اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور بڑی محبت سے کرنے کو. اور اپنا مشن صرف یہ بنا لیں کہ میں نے ایفرٹ کرنی ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے سر، اور ہم میری کوشش آزمائش کریں گے ایفرٹ انشاءاللہ. میں بہترین ہونا ہے، اس ایفرٹ میں بہترین ہونا ہے. میری آزمائش اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میری یہ آزمائش نہیں ہے کہ میں ان کو راستے پہ لے آؤں. یہ میری آزمائش نہیں ہے، یہ تو ان کی آزمائش ہے. میں ان کی آزمائش میں کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہوں، اپنی میں ہوں نا. جی سر، بہتر. ٹھیک ہے، اور دعا کریں ان کے تھینک لیے، یو. دعا کریں بہت زیادہ. دعا تو بہت کرتی ہوں سر، دعا تو بس میری بہت دعا ہر کریں، وقت ہی ہوتی ہے. ہاں اور اپنے دل کی چلو. تسلی کے لیے، سکون کے لیے بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرسٹریشن سے بچائے. کیونکہ ہاں وہ یہ بات فرسٹریشن اچھی آپ کی ظاہر ہو جاتی ہے. اصل میں یوں سمجھ لیں کہ یہ ہم ہاں سب انسان جو ظاہر ہے نا، ہوتی ہے. جب ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو ہماری فرسٹریشن ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ دوسرے کو ہرٹ کرتی ہے. یقیناً کرتی ہے سر. بعد میں ٹھیک ہے، احساس ہوتا ہے کہ یہ بول دیا تھا. بالکل چلے سر، بالکل. تھینک یو. موسٹ ویلکم.
یہ ہمارا جی وقت آج کا ختم ہو گیا. ہمارے پاس عائشہ کا ایک کوشچن ہے کامنٹس میں، اور عدنان نے اور محمد عمر نے ہینڈ ریز کیے تھے، لیکن آئی گیس وقت ختم ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہ ٹھیک. ہٹا لیا، لیکن میں نے میں نوٹ کر لیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم جی عائشہ آپ کو کوشچن پہلے لے لیں گے، اور عدنان اور محمد عمر ہم آپ کو پہلے موقع دے دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی، تھینک یو. تھینک یو سو مچ موئی السلام صاحب. تھینک یو علیکم. ایوری ون. السلام علیکم. السلام علیکم.